آج ہم دنیا کی 10 مہنگی ترین فراری کارز کو دیکھیں گے۔ فراری آٹو موبائلز جو آج سڑکوں پر چلنے والی سب سے مشہور گاڑیوں میں سے ہیں۔ ان کی بنیاد 1929 میں سکواڈیریا فراری کے نام سے اینزو فراری نے رکھی تھی۔ لگژری اور ریسنگ کار کمپنی 1947 میں آج دنیا بھر میں مشہور فراری کے تصور سے پہلے کئی تکرار سے گزری۔ پہلی فراری جو 1947 میں بنائی گئی تھی وہ فراری 125 سپورٹ تھی، جو اس وقت ایک شاندار 1.5 لیٹر 12 سلنڈر انجن کے ساتھ تھی۔ اسی سال کے آخر میں فراری کو ریسنگ سرکٹ پر دیکھا جا سکتا تھا۔ کمپنی نے ریسنگ اور پرائیویٹ دونوں شعبوں میں تقریباً فوری کامیابی حاصل کی اور آج دنیا کی مشہور آٹو مینوفیکچرر کے طور پر اپنا مقام حاصل کیا۔ فراری دنیا کی کاروں کی سب سے مشہور برانڈز میں سے ایک ہے، جو اپنے شاندار ریسنگ ریکارڈز کے ساتھ ساتھ اپنی لگژری سٹائل اسٹریٹ کارز کے لیے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ فراری کافی بھاری قیمت کے ساتھ آتی ہے، اور لسٹ میں موجود فراریز دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو GRY کلک، وہ جگہ جہاں مستقبل کے ارب پتی متاثر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 10، فراری 250 ٹیسٹاروسا sold for $16 million۔ ٹیسٹاروسا اٹالین میں ریڈ ہیٹ کے لیے ہے، اور فراری 250 ٹیسٹاروسا اپنے سرخ پینٹ کے کام اور سرخ چشموں کے ساتھ اپنے نام پر قائم ہے۔ اپنے 3 لیٹر V12 انجن کے ساتھ یہ کار 160 میل فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان اعداد و شمار کی وجہ سے فراری کے اس ماڈل نے دنیا بھر میں ریسنگ سرکٹس میں متعدد ٹرافیاں جیتی ہیں۔ 1957 میں مجموعی طور پر صرف 22 ٹیسٹاروسا کی لمیٹڈ پروڈکشن کے ساتھ یہ کار اتنی ہی نایاب ہے جتنی کہ یہ طاقتور ہے، اور یقیناً نایاب اور طاقت کا یہ امتزاج اس کار کو مہنگا بھی بنا دیتا ہے۔ در حقیقت 2011 میں ان نایاب فراریز میں سے ایک نیلام گھر میں ہٹ ہوئی اور اسے کل $16 ملین میں فروخت کیا گیا۔ اس وجہ سے فراری 250 ٹیسٹاروسا دنیا کی مہنگی ترین فراریز کی لسٹ میں 10ویں نمبر پر ہے۔ نمبر 9، فراری 250 LM sold for $17 ملین۔ ہماری مہنگی ترین فراریز کی لسٹ میں 9ویں نمبر پر آنے والا ایک اور 250 ماڈل ہے۔ یہ فراری 250 LM ہے۔ جب اس کار کا تصور 1963 میں پیش ہوا تو ارادہ یہ تھا کہ یہ پہلی فراری ہوگی جس میں درمیانے درجے کا انجن ہو، جبکہ نام وہی رہے۔ اس خیال کو 1964 میں پروڈکشن شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا تھا، جب یہ کاریں 3.3 لیٹر کے انجن کے ساتھ آئیں جو 320 ہارس پاور سے زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ چند سالوں میں اس کار نے نارتھ امریکن ریسنگ ٹیم کی جانب سے کئی بڑے ٹورنامنٹس میں کئی فتوحات حاصل کی، جن میں 24 اور لیمانڈ ریسنگ ایونٹ بھی شامل ہے۔ اس کار کی حالیہ فروخت شاندار $17 ملین میں ایک نیلامی میں ہوئی۔ نمبر 8، فراری 375 پلس اسپائڈر کمپیٹائزون sold for $18 ملین۔ اس فراری ماڈل کو ایک ہی وجہ سے بنایا گیا تھا، 1954 ورلڈ سپورٹ کار چیمپئن شپ جیتنے کے لیے، اگرچہ یہ ایک اور فراری 375 mm کے ساتھ اس کوشش میں ناکام رہی جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی، لیکن یہ کار ٹاپ 10 فنیشرز میں کئی بار دیکھی گئی۔ یہ ارد گرد کی فراریز میں سب سے مہنگی نہیں ہے، لیکن یہ نایاب ترین گاڑیوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔
जिसमें से सिर्फ 5 कारें 1954 में तैयार की गई थी। जब इसे बॉनहैम्स गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में $18 मिलियन की प्राइस टैग के साथ फरोख्त किया गया तो इस कार ने एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया और पीछे बयान करदा टेस्टारोसा को पीछे छोड़ दिया गया। लेकिन जबकि ये रिकॉर्ड टूट चुका है, इसकी वजह से फेरारी 375 स्पाइडर कॉम्पिटाइजोन हमारी महंगी तरीन फेरारीज की लिस्ट में 8वें नंबर पर है। नंबर 7, फेरारी 250 GT SWB कैलिफोर्निया स्पाइडर सोल्ड फॉर $19 मिलियन। जब इसे 1960 में डेब्यू किया गया तो इस कार में बर्लिनीटा W के 3 लीटर V12 इंजन का एक अपग्रेड वर्जन पेश किया गया था। ये कार फहरिस्त बनाने वाली सबसे आम फेरारीज में से एक है। हालांकि 1961 और 1963 के दरमियान बनने वाली 55 कारों के साथ अभी भी नायाब है। इस मॉडल फेरारी ने 1986 के क्लासिक पेरिस बिलर्स डे ऑफ में नुमाया होने के बाद काफ़ी मकबूलियत हासिल की और इस मॉडल ने ख़रीदारों का रश लगा दिया। इस खूबसूरती पर $19 मिलियन का प्राइस टैग थोड़ा बहुत ज़्यादा था। नंबर 6, फेरारी 365P Berlinetta TRE पोस्ट स्पेशल सोल्ड फॉर $24 मिलियन। एक चीज़ जो इस कार को टॉप डॉलर फेरारीज से मुनफरिद बनाती है वो ये है कि इस कार को स्ट्रीट कार के तौर पर डिज़ाइन किया गया था, ना कि रेसिंग कार। ताहम स्ट्रीट कार की इस्तिलाह से खुद को बेवकूफ़ ना बनने दें। ये 12 सिलेंडर इंजन का मॉडल आसानी से 180 मील फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार को तेज़ कर सकता है। जब एंजो फेरारी ने रोड कार पर काम करने से इनकार कर दिया तो फेरारी डिज़ाइनर पिनिनफेरिना ने 1966 में इस कार को कमीशन किया था। ये कार अब नीलामी में तकरीबन $24 मिलियन में मिल रही है। और GRY क्लिकर्स, अगर आप इस मशहूर ब्रांड के बारे में मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फेरारी देखने के लिए ऊपर दाएं कोने में क्लिक करना ना भूलें। नंबर 5, Ferrari 275 GTB by 4 NART Spider sold for $26 मिलियन। हमारी महंगी तरीन फेरारीज की लिस्ट में 5वें नंबर पर फेरारी 275 GTB by 4 NART स्पाइडर है। इस मॉडल में एक मुतासिर कुन 3.3 लीटर 4 कैम V12 इंजन है। ये एक आम फेरारी 275 GTB by 4 मॉडल का एक खास डिज़ाइन विजन है। इनमें से सिर्फ 10 कारें 1967 और 1968 के दरमियान बनाई गई। जब उन्हें बनाया गया तो इनमें से एक की कीमत $8,000 थी। अभी अपने वॉलेट को ना देखें क्योंकि तब से इस फेरारी की कीमत में इजाफा हुआ है। 2013 में इनमें से एक कार नीलामी में $26 मिलियन से ज़्यादा में फरोख्त हुई थी। नंबर 4, फेरारी 275 GTB by C स्पेशल सोल्ड फॉर $27 मिलियन। फेरारी 275 GTB by 6 को ख़ास तौर पर 1966 के रेसिंग सीज़न के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन कारों में 250 LM से लिए गए बड़े 3.3 लीटर V12 इंजन के साथ मिलकर एक अल्ट्रा लाइट वेट डिज़ाइन पेश किया गया। 1966 के दौरान इनमें से सिर्फ 10 कारें तैयार की गईं और अगरचे सीज़न के दौरान किसी भी गाड़ी ने पहली पोजीशन हासिल नहीं की, लेकिन हल्के वज़न के इनकलाबी डिज़ाइन ने रेसिंग कार्स की दुनिया में देर पा तासुर छोड़ा। इस कार की बॉडी इतनी नाजुक थी कि गाड़ी को ज़्यादा ज़ोर से छूने से भी इसमें धब्बा पड़ जाता था। जो कोई भी इन फेरारीज में से एक ख़रीदना चाहता है वो नीलामी में तकरीबन $27 मिलियन में इसे हासिल करने की तवक्को कर सकता है। नंबर 3, फेरारी 290 mm स्पाइडर स्कैगलेटी सोल्ड फॉर $28 मिलियन।
اس ماڈل کے نام میں MM کا مطلب مائل مگلیا ہے۔ ریسنگ کا ایک خاص ایونٹ جس میں مقابلہ کرنے کے لیے اسے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ جب 1956 میں یہ اس ریس میں پہلی بار آئی تھی تو 290 mm اسپائڈر اسکیگلیٹی پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں بے حد کامیاب رہی، اور اس کی کامیابی وہیں نہیں رکی بلکہ اسی سال کے دوران 290 mm نے ریسنگ کے متعدد مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور کئی دوسرے ایونٹس کے لیے ٹاپ 10 میں شامل رہی۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ اس فیراری کے ہوڈ کے نیچے آپ کو ایک خوفناک 3.5 لیٹر V12 انجن ملے گا، جس کی بنیاد فیراری فارمولا 1 گاڑیوں میں پائی جاتی ہے، جو 180 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اصل ملی میگلیا جیتنے والی کار حال ہی میں تقریباً $28 ملین میں نیلامی میں فروخت ہوئی تھی۔ نمبر 2، فیراری 335S اسپائڈر اسکیگلیٹی سولڈ فار $35 ملین۔ دنیا کی سب سے مہنگی فیراری کی رنر اپ فیراری 335S اسپائڈر اسکیگلیٹی ہے، جو کہ ایک اور ریسنگ فیراری ہے۔ اس کار کو 1957 کے ریسنگ سرکٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس سال کے دوران ان میں سے صرف 4 ماڈلز تیار کیے گئے، جو اس فیراری کو ایک انتہائی نایاب کار بناتا ہے۔ 4.0 لیٹر V12 انجن 290 ہارس پاور سے زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فیراری 335S اسپائڈر اسکیگلیٹی کے پاس اب تک کی فروخت ہونے والی تیسری سب سے مہنگی کار کے ساتھ ساتھ دوسری سب سے مہنگی فیراری کا ریکارڈ ہے، جس میں سے ایک 215 میں نیلامی میں $28 ملین میں فروخت ہوئی تھی، اور ایک اور سر فہرست ہے جو 2016 میں $35 ملین میں فروخت ہوئی۔ نمبر 1، فیراری 250 GTO سولڈ فار $70 ملین۔ آسانی سے سب سے مہنگی فیراری کا تاج حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کی سب سے مہنگی کار فیراری 250 GTO ہے۔ 1962 اور 1964 کے درمیان ان ماڈلز میں سے 36 فیراریز تیار کی گئیں۔ اس کار کے 3.0 12 سلنڈر انجن کے پیچھے فیراری نے 1960 سے 1963 اور 1964 کے ریسنگ سرکٹس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ طاقتور، نایاب اور کامیاب یہ کار فیراری کی سب سے مہنگی اور اب تک فروخت ہونے والی سب سے مہنگی کار ہے، جس کی قیمت 1962 کی اصل قیمت $18,000 سے کہیں زیادہ ہے۔ فیراری 250 GTO نے پہلی بار نیلامی میں $48 ملین میں فروخت ہونے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا، تاہم اس نے اپنا ہی ریکارڈ توڑتے ہوئے $52 ملین کی فروخت کے ساتھ دوبارہ قائم کیا، اور ایک بار پھر 2018 میں $70 ملین کی بھاری قیمت کے ساتھ ریکارڈ بنایا، اور یہ $70 ملین کی فروخت ہی ہے جو فیراری 250 GTO کو دنیا کی مہنگی ترین فیراریز کی لسٹ میں سب سے اوپر رکھتی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کاروں کی قیمت بہت زیادہ ہے؟ ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔